علامتی طور پر نہیں بلکہ وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن عہدہ نہیں لیتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے۔ شہید صدر حزب الدعویٰ کی قیادت سے نکل گئے، لیکن وہ حزب الدعویٰ کی قیادتی کمیٹی سے بھرپور رابطے میں رہے۔ یہاں پر اسلامی تحریک عراق کے سامنے کچھ اور اشکالات پیش آئے، اور پوری تاریخ میں اشکالات کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اشکالات شہید صدر اور حزب الدعویٰ کے رابطوں کے حوالے سے تھے۔ اصل میں بحث و جدل حزب الدعویٰ کے ڈھانچے اور اس سے مربوط ذمہ دار افراد پر تھی۔ شہید صدر حزب الدعویٰ کے فکری و عقلی محور و مرکز تھے، لیکن کیونکہ وہ عمر کے اعتبار سے کافی چھوٹے تھے اور جوان تھے، جس کی وجہ سے بعض دیگر افراد ہو سکتا ہے کہ فکری طور پر شہید صدر سے مختلف انداز میں سوچا کرتے تھے۔ هل كان السيد الصدر قائد الدعوة؟ هل كانت كافة قواعد الدعاة؟ کیا شہید صدر حزب الدعویٰ کے قائد تھے، اور کیا قیادتی کمیٹی شہید صدر کے تمام احکامات کی پابندی کیا کرتی تھی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حزب الدعویٰ میں بعض اختلافات خود شہید صدر کی حیات ہی میں اٹھے تھے۔ میں ہمیشہ شہید صدر کے ساتھ قائد کا سا برتاؤ کرتا تھا، کیونکہ وہی حزب الدعویٰ کے مؤسس اور محور و مرکز تھے۔ تاریخ کے بعض مراحل میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے جو شہید صدر اور قیادتی کمیٹی کے درمیان تھے، اور ان اختلافات کی نوعیت بغیر کسی تقابل کے احمد شاہ مسعود اور ربانی یا عمر سید اور ترابی یا کسی بھی اس طرح کی تنظیم میں جنم لینے والے اختلافات جیسی تھی۔ لیکن اہم ترین اشکال یہ تھا کہ شہید صدر شورا اور ولایت فقیہ کے مسئلے پر زور دیتے تھے۔ يصر بعض الدعاة أن آية الشورى وأمرهم شورى۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ شہید صدر شورا کو سیاسی مفاہمت اور حکومت اسلامی کی تشکیل تک کے لیے ایک بہترین وسیلہ سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ تنظیمی امور کو کسی مجتہد کی سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ لیکن تمام افراد اس فکر سے اتفاق نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ حزب الدعویٰ کی قیادت شورائی ہونی چاہیے اور کسی فقیہ واحد کی سرپرستی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بس اس رائے کے مطابق شہید صدر حزب الدعویٰ کی قیادتی کمیٹی کے ایک رکن تھے، نہ کہ قائد تھے۔ سید صدر ایک طویل عرصے تک شورائی قیادت کے خواہاں تھے، خواہ اس میں کچھ تحفظات ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ وہ فردی قیادت کے قائل نہ تھے۔ میں مکمل طور پر ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا۔ ان کی شورائی قیادت والی فقہی رائے تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ میں اس وقت عبدالصاحب دخیل کے بعد مسئولین میں شمار ہوتا تھا اور بہت سے مسائل میں شہید صدر کے پاس جاتا تھا۔ وہ تمام افراد کی رائے حاصل کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، یعنی وہ شورائی فیصلے کی پابندی کرتے تھے۔ میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حزب الدعویٰ کی کچھ شخصیات کی ذہنیت مجتہد کو نظر انداز کر کے انفرادی طور پر سیاسی امور کو چلانا چاہتی تھی۔ حزب الدعویٰ کے تجربات نے ثابت کر دیا تھا کہ بعض افراد کی ذہنیت ایسی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ وہ ہم ہی ہیں جو مجتہد کو بناتے ہیں۔ اگر باقر الصدر شروع ہی سے نظام سیاست میں ولایت فقیہ کے نظریے کو مرکزیت دے رہے تھے تو پھر حزب الدعویٰ کے بعض اراکین اس نظریے کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا شہید صدر نے
اپنے نظریے کا کھل کر اس لیے اس وقت اظہار نہ کیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی، یا پھر حزب الدعوہ میں موجود بہت سے اراکین اس نظریے سے موافقت نہیں رکھتے تھے۔ اس مرحلے میں سوالات کی تعداد جوابات سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ سید باقر الصدر اسلامی قوتوں کو باہمی چپقلش سے بچانے میں کامیاب ہوئے، اور جیسے ہی سید آیت اللہ الحکیم نے ان سے حزب الدعوہ کو چھوڑنے کے لیے کہا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اور اسی طرح باقر الصدر نے حزب الدعوہ جیسی نومولود اسلامی تحریک کو اندرونی اختلافات سے بچایا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ حزب الدعوہ کا کام ایک پوری امت کا کام ہے۔ شہید باقر الصدر کی تمام تر توجہ حوزہ علمیہ نجف اور قم کی اس فکر کو توڑنا تھا جو اسلام کے سیاسی پہلو کی طاقت پر شک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دوسروں کو ناراض کیے بغیر ان کی اس فکر کو غلط ثابت کیا جو کہتے تھے کہ اسلام صرف ایک عبادی دین ہے، حکومتی اور اجتماعی دین نہیں ہے۔ أعدم عبد الكريم قاسم إثر الانقلاب الدموي الذي جرى ضده سن 1963 میں عبد الکریم قاسم کو پھانسی ہو گئی، اور عبدالسلام عارف اور باس پارٹی نے انتہائی قساوت قلبی اور شدت پسندی کے ساتھ اپنے مخالفین کا صفایا شروع کر دیا، اور صرف 9 ماہ بعد باس پارٹی نے عبدالسلام عارف کو بھی حکومت سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ عبدالسلام عارف نے حوزہ نجف اور شیعہ عوام کی پناہ لینے کی کوششیں شروع کر دیں، جبکہ اس سے پہلے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ عبدالسلام عارف نے حوزہ علمیہ نجف کی مرجعیت سے اپنے لیے تائید حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ اسی دوران آیت اللہ محسن الحکیم کی مرجعیت دن بدن مقبول ہوتی گئی، اور اس میں سید باقر الصدر کا بھی بہت بڑا کردار تھا، باوجود اس کے کہ سید باقر صدر نہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور نہ ہی ان کے اطرافیوں میں سے، یہاں تک کہ سید صدر کو آیت اللہ محسن الحکیم کی مرجعیت کے زمانے میں میدان سیاست کا عقل مدبر کہا جاتا تھا۔ سن 1963 میں عبدالسلام عارف سے لے کر سن 1968 میں اس کے بھائی تک کے دور حکومت کو عراقی شیعہ تحریک کا سنہری باب تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں گزشتہ حکومتوں کی طرف سے روا رکھے جانے والا ظلم و ستم کسی حد تک بند ہوا، اور شیعہ تحریک نے عراق کے مختلف میدانوں میں اپنی کمر مضبوط کر لی۔ حزب الدعوہ کے ممبروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی، اور بالخصوص یونیورسٹی کے طلباء میں حزب دعوہ مقبول ہوتی گئی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حزب الدعوہ کا خفیہ مجلہ صوت دعویٰ کے 1500 کے قریب نسخے صرف یونیورسٹیوں کے نمائندہ اور چنیدہ افراد میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ عاشورہ کے دن یونیورسٹیوں سے طلباء ماتمی دستے نکالا کرتے تھے، اور اس طرح حزب الدعوہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے تھے۔ حزب الدعوہ نے عراقی عوام میں دینداری اور مرجعیت کے ساتھ روابط کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اگر سید محسن الحکیم کی مرجعیت نہ ہوتی تو شاید حزب الدعوہ یہ سارے مثبت کام نہ کر سکتی۔ حزب الدعوہ لوگوں کے دلوں کو کبھی فتح نہ کر سکتی۔ سید باقر الصدر نے اسی دوران دینی مراکز میں جدت کے لیے بھرپور کوششوں کا آغاز کیا۔ جیسا کہ حوزوی میدانوں میں شیخ رضا مظفر ایک مجدد کے طور پر مانے جاتے تھے، تو اسی زمانے میں سید باقر الصدر نے بھی حوزہ علمیہ کے ارتقاء کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ شہید صدر کہا کرتے تھے کہ حوزے کا موجودہ سسٹم دادا پر دادا کی زبان میں ہے،
جس کے ذریعے ہم پوتوں اور پڑپوتوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حوزے کو جدید خطوط پر ڈالیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر کافی زیادہ کام کیا ہے۔ شہید باقر الصدر کی 2 کتابوں دروس فی العلم الاصول اور تفسیر قرآن کریم نے اسلوب تدریس کے 2 منفرد اور علیحدہ انداز پیش کیے، اور اسی انداز کو حوزہ علمیہ کے طلباء نے وسیع پیمانے پر اپنانا شروع کر دیا تھا۔ كان السيد الصدر شہید صدر حوزوی طالب علم کو ایک ایسا فرد بنانا چاہتے تھے جو جدید تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی اجتماعی و انقلابی میدان میں داخل ہونے سے پہلے طالب علم کی اخلاقی اور فکری تربیت انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حزب دعویٰ کے اراکین اور اپنے شاگردوں کے فکری اور روحانی پہلوؤں پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ یہ دنیا در حقیقت ہارون الرشید ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہارون الرشید سے افضل انسان ہیں، اس سے زیادہ باعمل لوگ ہیں، ہارون الرشید سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو کیا ہمیں بھی ہارون الرشید والی دنیا کی پیشکش کی گئی ہے اور ہم نے اسے ٹھکرا دیا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ہارون الرشید سے زیادہ بہتر ہیں؟ اے میرے فرزندو، اے بھائیو، اے محترم لوگو، اے فرزندان علی، کیا ہمیں ہارون الرشید کی دنیا کی پیشکش کی گئی ہے؟ امام موسیٰ بن جعفر کی قید و بند کی وجہ ہارون الرشید کی دنیا پرستی تھی۔ کیا ہم نے تجربہ کیا ہے یہ دنیا ہماری طرف بڑھے اور پھر ہم موسیٰ بن جعفر کو قید نہ کریں؟ هل جربنا ان هذه الدنيا تاتي بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر؟ جہاں تک مجھے اس وقت کے اہم ترین لمحات یاد ہیں، وہ آپ رضوان اللہ تعالی علیہ کا وہ خطاب ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اور معاویہ کے کوفہ میں داخل ہو کر منبر رسول پر جا کر بیٹھنے سے متعلق تھا۔ جب شہید صدر خطاب کے اس مرحلے میں پہنچے تو ان کی معنوی اور روحانی کیفیت بہت عجیب تھی۔ شہید صدر دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور تمام اہل مجلس گریہ اوزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان سنائی دیتی تھی تو ان کا گریہ رکتا تھا۔ لو كان علي يعمل لدنياه لقال والله إني أتعس إنسان لأني لم أحصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد، كله تضحية، كله حب لله، لم أحصل على شيء، لكنه لم يقل ذلك. قال لقد فزت ورب الكعبة إنها والله الشهادة، لأنه لم يكن يعمل بدنيا، كان يعمل لربه. والآن لحظة اللقاء مع الله، هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى فيوفيه حسابه ويعطيه أجره، يعوضه عما تحمل من شدائد، عما قاسى من مصائب. أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام هي السنة؟ ما قاسى من مصائب. أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام هي السنة؟ سن 1969 میں آپ کی ایک کتاب اسلامی بینکاری شائع ہوئی، جس میں پہلی بار اسلامی بینکاری کے بارے میں فقہی نقطۂ نظر سے مکمل طور پر ایک اقتصادی نظام پیش کیا گیا۔ سود سے پاک بینکاری ایک بہت ہی مشکل موضوع ہے۔ آج تک بینکاری کے بارے میں میری معلومات کے مطابق یورپ اور دنیا اسلام میں باقر الصدر جیسی عمیق اور مکمل کتاب اس موضوع پر تحریر نہیں ہوئی۔
اور پہلی بار یہ کتاب 1969 میں کویت سے شائع کی گئی تھی۔ سن 1972 میں شہید صدر کی ایک اور کتاب منطق استقرائی کے قواعد کے نام سے شائع ہوئی، جس میں شہید صدر نے نظریہ معرفت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی، اور یہ انداز فکر نظریہ معرفت میں مکتب ذاتی یا مکتب ذاتی کا نظریہ معرفت کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مکتبہ فکر میں سید باقر الصدر نے منطق طبعی اور معرفت الہی کے بنیادی مشترکات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کتاب کو تحریر کرنے میں شہید باقر الصدر کو 7 برس لگے۔ اس کتاب کی تعریف میں شہید باقر الصدر کے قریب ترین شاگردوں میں سے آیت اللہ سید حائری نے بھی مدد کی۔ اس کتاب میں شہید باقر الصدر نے نظریہ معرفت کے بارے میں یورپی جدید تحقیق و نظریات پر، خاص کر برٹرینڈ رسل کی کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حوزہ نجف کو عبدالسلام عارف کے زمانے میں جو کسی حد تک آزادی حاصل تھی، وہ زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ سن 1960 کے عشرے کے خاتمے کے ساتھ ہی حوزہ علمیہ نجف اور خاص کر سید باقر الصدر کو اپنی زندگی کے سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی 2 ایسے مراجع عظام ہیں جو عراق کی اسلامی تحریک کے حوالے سے اپنا خاص کردار رکھتے ہیں۔ بس یہ دونوں شخصیات کون ہیں اور شہید صدر کا ان کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق تھا؟ عراق میں مختلف ادوار میں مختلف حکام نے مراجع عظام اور دینی حوزات کو بہت پریشان کیا ہے۔ حکام عراق میں سے بعض نے اسے اپنے اہداف کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، تو بعض حکام نے مجتہدین اور حوزات کا صفایا کرنا چاہا۔ خاص کر بعض پارٹی کے اقتدار میں آنے اور سید صدر کی تحریک عوام اور حوزہ علمیہ میں مقبولیت اور اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کے بعد حوزہ علمیہ اور خاص طور پر سید محسن الحکیم پر حکام کا بیجا دباؤ اور ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ یہی سنگین صورتحال آیت اللہ الخوئی کے زمانے تک برقرار رہی۔ حکام کی طرف سے یہ ناروا سلوک 2 ایسے مراجع عظام پر روا رکھا گیا جو نظریاتی طور پر حکومت وقت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، اور حکومت کے ساتھ ان کی پالیسی جیو اور جینے دو کی تھی۔ ان کی حکومت سے عدم ٹکراؤ کی اس پالیسی نے عراقی عوامی تحریک پر بہت گہرا منفی اثر ڈالا، جبکہ اس کے باوجود حکومت وقت نے ان 2 مراجع عظام کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی تھی اور انتہائی ثقافت قلبی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، حکیم کے ساتھ کہ اس خاندان کے 60 سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا تھا۔ آج آل حکیم میں سے صرف عراق کی مجلس اعلی اسلامی کے سربراہ سید عبدالعزیز حکیم ہی باقی بچے ہیں، جبکہ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم ابھی چند برس پیشتر ہی شہید کیے گئے ہیں۔
حکومت نے غیر سیاسی مجتہدین کے ساتھ اس قدر سخت ظالمانہ برتاؤ رکھا ہوا تھا تو پھر ان مجتہدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا جو امور سیاست میں عمل دخل کیا کرتے تھے۔ اس تاریخی قصے کا یہ رخ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز اسی نقطے سے ہوتا ہے۔ عراق کی ظالم حکومت کی وزارت دفاع اور انٹیلیجنس سروس پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کا کام حزب الدعوہ، اس کے اسٹرکچر اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل رپورٹ تیار کرنا تھا، اور یہ عراقی انٹیلیجنس کی طرف سے سید باقر الصدر کے بارے میں تیار کی گئی رپورٹ کی فائل سے لی گئی فوٹو کاپی کا ایک ورق ہے جسے آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں باعث پارٹی کے سامنے موجود رکاوٹوں کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ باقر الصدر کی حقیقی شخصیت سے کوسوں دور صرف ان کی ظاہری شناختی کارڈ پر مشتمل ہے۔ محمد باقر حیدر ولد اسماعیل صدر 1935 کو بغداد میں پیدا ہوا، جو لبنانی نژاد ہے، اور دینی علوم کو بھی اس نے نجف میں حاصل کیا ہے اور بہت سی کتابوں کا مؤلف بھی ہے۔ اس نے اپنی تنظیم کا نام حزب الدعوہ رکھا ہے اور اس کا موسیٰ صدر سے بھی گہرا رشتہ ہے کیونکہ وہ موسیٰ صدر کا بہنوئی ہے، اور اس کا رشتہ خمینی سے بھی بہت گہرا ہے کیونکہ خمینی کا بیٹا مصطفیٰ اس کا ہمزلف ہے۔ ظاہری طور پر اس نے 1964 میں حزب الدعوہ سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہ خفیہ طور پر حزب الدعوہ کی قیادت کر رہا ہے۔ صدام کے لیے کسی بھی حالت میں یہ ناقابل قبول تھا کہ وہ شہید صدر جیسی شخصیت کو برداشت کرے کہ جن کا فکری اور خونی رشتہ دنیا شیعت کی سیاست کی دو اہم ترین شخصیات امام خمینی اور موسیٰ صدر سے ملتا ہو، اور ان تینوں نابغہ روزگار شخصیات کو گزشتہ صدی کے نصف میں اسلامی بیداری کی لہر اور تحریک کی بنیاد رکھنے والی اہم ترین مثلث شمار کیا جاتا تھا۔ عراق میں باقر الصدر، ایران میں امام خمینی،